Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today we are going to discuss about the objectives of university education, and this video is meant for 11th class education students. And the topic is objectives of university education. Pandit Jawaharlal Nehru, in his convocation address to the University of Allahabad in 1947, بچوں آج جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں کہ یونیورسٹی ایجوکیشن کے آبجیکٹیوز کیا ہیں، اس کے مقاصد کیا ہیں، تو پنڈت جواہر لال نہرو نے ایک مرتبہ الہ آباد یونیورسٹی کے کنوکیشن میں شمولیت کی 1947 عیسوی میں، تو انہوں نے وہاں ایڈریس کیا، خطاب کیا، تو اس میں انہوں نے فرمایا summed up the basic objectives of the university and its role in the national life. انہوں نے یونیورسٹی کے بنیادی مقاصد کو اور اس کے رول کو جو کہ قومی زندگی میں ہے اس کو اجاگر کیا. A university stands for humanism, for tolerance, for reason, for the adventure of its ideas, and for the search of truth. انہوں نے بتایا کہ یونیورسٹی انسان دوستی اور انسانوں کے اندر برداشت کرنا اور حق کے بارے میں سوچنا اور ان کے آئیڈیاز جو ہوں اور ان کی جو تلاش جو ہو وہ سچ کے لیے، اس مقاصد کے لیے یونیورسٹیوں کو قائم کیا گیا. It stands for the onward march of human race towards even higher objectives. یہ اس لیے یونیورسٹیوں کو قائم کیا گیا کہ یہ اپنے نسلوں کو لے کر ان کو اونچے مقاصد کے لیے ان کو تیار کر لیں. If the universities discharge their duties adequately, then it is well with the nation and with the people. اگر یونیورسٹیاں اپنے فرائض کو احسن طریقے سے، مناسب طریقے سے انجام دیں گے تو یہ then it is well with the nation and with the people. تب یہ قوم کے لیے اور لوگوں کے لیے، یعنی ملک کے لیے اور لوگوں کے لیے یہ بہترین ہے. These great words highlight the basic truth that the universities have a crucial part to play in the life. یہ جو قیمتی الفاظ جو ہیں یہ اس بات کی طرف اشارہ دیتے ہیں، یہ اس چیز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ بنیادی جو سچائی ہے کہ یونیورسٹیاں ایک بہت اہم کردار زندگی میں ادا کر سکتی ہیں فار ویلفیئر اینڈ اسٹرنگتھ آف اے نیشن، یعنی ایک قوم کے یا ایک ملک کی خوشحالی کے لیے اور اس کو مضبوط بنانے کے لیے یہ اچھا اپنا کردار ادا کر سکتی ہیں. This is further evident when we have a look at the objectives of universities listed by various commissions. یہ ہمیں اس سے ہمیں اور بھی پورا ہمیں فائدہ ملے گا کہ جب ہم یونیورسٹیز کے آبجیکٹیوز جو کہ مختلف وقتوں میں جو کمیشنز قائم کیے گئے جو انہوں نے دیے ہیں، اگر ہم ان کی طرف ایک نظر کر لیں تو ہمیں اس سے یہ ظاہر ہوگا کہ یونیورسٹیوں کے اصل مقاصد کیا ہیں، ان کو کس لیے ان کو قائم کیا گیا اور ان کو کون کون سے مقاصد حاصل کرنے ہیں. یہ کمیشنز تھے مثلاً کوٹھاری کمیشن 1964 سے 1966 تک جس نے جو کمیشن بٹھایا گیا، اور دوسرا یونیورسٹی ایجوکیشن کمیشن ہے جو 1948 سے 49 تک تھا جس کو ہم رادھا کرشن کمیشن بھی کہتے ہیں. تو ان کی جو ریکمنڈیشن دی گئی ہیں تو ان کو ہم پڑھ کر
ان کے بارے میں ہم ڈسکس کر کے ہمیں یہ پورا پتہ چلے گا کہ انہوں نے یونیورسٹی کے جو آبجیکٹیوز ہیں وہ کیا کیا دیے ہیں، انہوں نے کیا ریکمنڈیشن دی ہیں کہ یونیورسٹیوں کو کون کون سے آبجیکٹیوز ان کو اختیار کرنے ہیں. اینڈ دیز کمیشنز وی ول ڈسکس ون بائی ون ان نیکسٹ لیکچرز ان ڈیٹیل. باقی والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا حافظ.